بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترمہ فوزیہ وقاص صاحبہ، پروفیسر بشرا رحمان صاحبہ، مس بریرہ اور ہماری محترم ایڈوکیٹ صاحبہ، معزز اساتذہ کرام، وائس چانسلر، عزیز طالبہ، میرے لیے بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ اس بڑے ہال کے اندر میں نارووال دھرتی کی اتنی ساری بیٹیوں سے مخاطب ہوں۔ آج کا یہ سیمینار، اسے منعقد کرنے کی تحریک دو واقعات نے دی۔ کچھ عرصے پہلے ایک یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ خبریں گردش میں آئیں کہ وہاں پر چند طالبات کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ ہوا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ضلع میں 3 یونیورسٹیاں ہیں اور خاص طور پہ یونیورسٹی آف نارووال میں 5000 میں سے 4000 طالبات پڑھ رہی ہیں، اور جو اگلے 1700 ایڈمیشن ہیں اس میں بھی میرا خیال ہے 80% طالبات ہی ہوں گی، تو ان کی کل تعداد 5000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تو میں نے پرو ایکٹیولی سوچا کہ ہمیں کسی لمحے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیش بندی کے طور پہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے کیمپسز اور ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح کے کسی واقعے کے لیے 0 ٹالرنس ہو۔ اور میں نے اس کے لیے یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بھی کہا کہ وہ مؤثر انتظامی اقدامات اٹھائیں تاکہ کوئی بھی خاتون یا بچی، چاہے وہ فیکلٹی میں ہے چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ کسی خوف و خطر یا کسی بھی امتیاز یا کسی بھی استحصالی رویے سے آزاد ہو کے اپنی پوری صلاحیت سے تعلیم حاصل کرے یا تعلیم کی تدریس کرے۔ اور اسی طرح ابھی جو واقعہ آپ نے سنا ماں اور بیٹی سے، یہ واقعہ پیش کرنا میرا مقصد قطعاً کوئی اپنی تعریف کروانا نہیں تھا، یہ میرا فرض تھا جو میں نے کیا، لیکن اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد ان ماں اور بیٹی کے بہادری کو سلام پیش کرنا تھا کہ انہوں نے ہمارے معاشرے کے جو جاہلانہ رویے ہیں کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان پر بھی ان کی فیملی کا دباؤ تھا کہ اس واقعے کو آپ اب اچھالے نہ، لیکن اس والدہ نے اس واقعے کو دبانے کی بجائے قانون کے نوٹس میں لانے کا فیصلہ کیا، اور انتظامیہ نے اور پولیس نے اپنا کام کیا، اور جو مجرم ہے اس کو سزا ملی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شہری کو کسی قسم کے جرم کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم جرم کے خلاف دب جاتے ہیں تو ہم جرم کو لائسنس دیتے ہیں کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ معاشرے میں تباہی کرے۔ جو مجرم تھا وہ سیریل ریپسٹ تھا، اور اس سے پہلے وہ 4-5 واقعات میں اور ملوث تھا، لیکن ان تمام واقعات کی جو شکار خواتین تھیں انہوں نے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے قدم بڑھتے گئے، اور ان ماں اور بیٹی نے جب اس کو للکارنے کا فیصلہ کیا
اس کو کال کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس کی بات کو قانون کے سامنے لائیں گے، تو وہ قانون کی گرفت میں آ گیا، تو ان ماں بیٹی نے درجنوں خواتین اور بچیوں کی عزت بچا لی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر خواتین کی حیثیت، ان کے حقوق، ان کی عزت اور ان کے وقار کا تحفظ کریں۔ جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر بشرا صاحبہ سے سنا کہ ہمارا دین خواتین کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ دین اسلام کے آنے سے پہلے عرب معاشرے میں جو بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس قبائلی روایت کو چیلنج کیا، چیلنج ہی نہیں کیا بلکہ اس قبائلی معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اچھی پرورش کرے، اور پھر کہا نہیں، جو 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی بھی پرورش اچھی کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایسی کوئی حدیث بیٹوں کی پرورش اور تربیت کے اوپر میں نے نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ وہ ترجیح ہے، یہ وہ پرائرٹی ہے جو ہمارا دین خواتین کی دیکھ بھال پر، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم پر فرض کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے جاہلانہ رسم و رواج جو اس خطے کے اندر رائج تھے ان کو اپنا سماجی رویہ بنا کر خواتین کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اسلام میں خواتین اور مردوں کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے برابر تصور کیا ہے، اور قرآن کے اندر نیک عمل کرنے والے مرد اور نیک عمل کرنے والی خواتین ہر جگہ برابر کا مرد اور خواتین کی درجہ بندی کی گئی ہے، بلکہ اس برابری کے اوپر خواتین کو ایکول پلس کا ایک رتبہ دیا گیا ہے کہ بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی یا بحیثیت بہن، اس کے لیے خصوصی وقار اور ڈگنیٹی بھی متعین کی گئی ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی معاشرے میں جب خواتین کے حوالے سے جاہلانہ رسم و رواج پائے جاتے ہیں تو وہ اس معاشرے کی بیماری کی علامت ہوتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں خواتین ہراسانی کا شکار ہوتی ہیں تو اس معاشرے کے مردوں کی ذہنی صحت کی بیماری کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی معاشرہ جس کا مرد ذہنی طور پہ صحت مند ہوگا وہ کبھی خواتین کے خلاف ہراسانی کا تصور نہیں کر سکتا، وہ ان کی عزت اور ان کے وقار کا محافظ ہوگا۔ یہی وہ رویہ ہے، یہی وہ رویہ ہے جسے ہم نے اپنے معاشرے میں تبدیل کرنا ہے۔ معاشرے میں رویے تبدیل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ معاشرے میں تبدیلی اور خاص طور پہ سماجی رویوں میں تبدیلی کا سب سے بڑا ہتھیار تعلیم ہے۔ اگر تعلیم انسان کو جاہلانہ رسوم کی قید سے آزاد نہ کرے تو پھر تعلیم صرف محض ڈگری حاصل کرنے کا یا چند فارمولے یاد کر لینے کا نام نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد ہے کہ وہ انسان کی سوچ میں، اس کی فکر میں تبدیلی پیدا کرے اور چیزوں کو آزادانہ طور پہ دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے، حق اور سچ اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرے اور معاشرے کے اندر اس کو ایک تبدیلی کا پیامبر بنا کر کھڑا کرے۔ اگر ایک شخص تعلیم حاصل کر کے
سماج میں تبدیلی کا ذریعہ نہیں بن سکتا تو اس کی تعلیم ضائع چلی گئی ہے، کارگر نہیں ہوئی ہے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے بھی، مجھے اس دھرتی میں جب موقع ملا تو میں اس مقام پہ آج پاکستان میں جہاں سینئر موسٹ پولیٹیکل لیڈرشپ تک پہنچا، تو نہ میرا والد جاگیردار تھا، نہ میرا والد کوئی سرمایہ دار تھا۔ میرے دادا کی، میرے والد کا بھی ہتھیار تعلیم تھی، اور میرا ہتھیار بھی تعلیم تھا جس نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ تو اسی لیے میرا خطاب تھا کہ جس دھرتی نے مجھے اس نمائندگی کے قابل بنایا ہے، میں اس دھرتی کے اندر تعلیم کا انقلاب پیدا کروں۔ تو ڈاکٹر بشرا صاحبہ اور فوزیہ صاحبہ جو آج اتنی بڑی، یہ آپ کو تعداد، ہماری 5000 اسٹوڈنٹس یونیورسٹی آف ناروال میں پڑھ رہی ہیں، اس کی بنیاد ہم نے 2008 میں جب مجھے موقع ملا اسمبلی میں آنے کا دوبارہ، تو یوں رکھی کہ تقریباً اپنے حلقے میں 250 نئے اسکول قائم کرائے، جن میں کہ 70% سے زیادہ اسکول بچیوں کے تھے۔ آج ہمارے علاقے میں ہر یونین کاؤنسل کی سطح پر ہائی اسکولز، مڈل اسکولز اور پرائمری اسکولز کا نیٹ ورک موجود ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی بچی کو اپنے گاؤں سے دور تعلیم کے لیے زیادہ مسافت پہ نہ جانا پڑے۔ اس کیچمنٹ کے ساتھ یہ جو اسکولوں سے نرسری پیدا ہوئی، یہ جب اوپر آنی شروع ہوئی تو پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے ڈگری کالجز کا نیٹ ورک قائم کیا، چاہے وہ تلونڈی پنڈرا میں تھا، کنجرور میں تھا، نور کوٹ اور دوسری کوٹ نینا میں تھا۔ تو اپنے علاقے میں ڈگری کالجز کا بھی جال پھیلایا تاکہ جو بچیاں اسکولوں سے نکلتی ہیں وہ کالجز میں آئیں۔ پھر بہت بڑی تعداد ہماری بچیوں کی اچھے نمبر لے کے تعلیم چھوڑنے پہ مجبور ہوتی تھی، کیونکہ ان کے والدین یہ سخت نہیں رکھتے تھے کہ وہ انہیں لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد یا بڑے شہروں میں یونیورسٹیز تک بھیجیں، تو وہ سب اچھے نمبر لے کے یہیں رہ جاتی تھی۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے یونیورسٹیز کو ایکسپینڈ کیا، اور 3 یونیورسٹیز الحمدللہ آج ناروال میں کام کر رہی ہیں۔ ایک یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، ایک یونیورسٹی آف ناروال، اور ایک یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنس۔ اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ناروال میڈیکل کالج بھی کام شروع کر دے گا۔ تو جو خوشگوار بات ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ناروال میں جو 5000 اسٹوڈنٹس اور ان میں 4000 طالبات ہیں، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ یونیورسٹی آف ناروال میں ایڈمیشن کا میرٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے برابر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچیوں کی سپلائی سائڈ موجود تھی کہ یہ اعلیٰ ترین نمبر لے رہی تھی، لیکن چونکہ یونیورسٹی نہیں تھی، ان میں سے ہارڈلی 10% جو ہے وہ لاہور پنجاب یونیورسٹی یا کسی یونیورسٹی میں جا سکتی تھی، باقی ادھر ہی ایف ایس سی کر کے ضائع ہو جاتی تھی۔ لیکن اب ماشاءاللہ ان کی ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ بی ایس پروگرام بھی کر رہی ہے، ایم فل بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب پی ایچ ڈی بھی پروگرامز یہاں پہ شروع ہوں گے، وہ بھی یہاں پہ کر رہی ہے۔ اور یہ جو پودا ہم نے لگایا ہے، یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے سالوں میں اس علاقے کے لیے اور پورے ملک کے لیے بہترین ٹیلنٹ پیدا کرے گا ان بچیوں کی صورت میں جو مختلف شعبوں میں قیادت کریں گی۔ یہ سوچ صرف یہ نہیں کہ میں نے ناروال تک رکھی، اس کو ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے پورے ملک کے اندر کرایا، اور ہمارے ارسطو اور بکرات کہتے تھے کہ آپ نئے یونیورسٹی کیمپس نہ کھولیں۔ میرا یہ ویژن تھا کہ
پاکستان کے ہر ضلع کے اندر کم از کم ایک کیمپس ضرور ہونا چاہیے، تاکہ جو وہاں کے غریب اور محروم طبقوں کا ٹیلنٹ ہے اسے ورٹیکل سوشل موبلٹی کا زینہ ہم فراہم کر سکیں۔ اور میں نے کئی ضلعوں میں جا کر، خاص طور پہ بلوچستان میں، پشین میں، نوشکی میں، خزدار میں، واٹ میں، گوادر میں اپنے ہاتھوں سے کیمپسز کھولے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں پشین میں گیا تو وہاں پر ایک بچی جو اس کیمپس کی اسٹوڈنٹ تھی، لیبارٹری میں کام کر رہی تھی، تو اس سے میں نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس کیمپس، اس سے آپ کو کیا فرق پڑا ہے، کوئی تعلیم اچھی مل رہی ہے؟ تو اس بچی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا کہ شاید اس کا کوئی تجربہ اچھا نہیں ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، سر میں نے 2 یا 3 سال پہلے FSC پاس کی تھی اور میرے بہت اچھے نمبر تھے، لیکن میرے والدین نے مجھے کوئٹہ یونیورسٹی میں بھیجنے سے انکار کر دیا، تو میں تقریباً صبر شکر کر گئی تھی کہ میری قسمت میں یونیورسٹی کی تعلیم نہیں ہے۔ تو اس کیمپس کے کھلنے سے میرا وہ خواب جو دفن ہو گیا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے، اور آج میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں، تو یہ خوشی کی حاصل ہے۔ تو I was quite overwhelmed کہ یہ وہ تبدیلی ہے کہ جس سے آپ لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ تبدیلی تقریریں کر کے نہیں آتی، کچھ کر کے دکھانے سے آتی ہے، اور یہ تبدیلی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے بیٹھی ہے کہ ناروان جیسے ضلع میں اتنی بڑی تعداد ہماری بچیوں کی، اتنی ہونہار بچیوں کی بیٹھی ہے کہ جو اپنی صلاحیت میں کسی سے کم نہیں ہے۔ تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تعلیم کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر اس کی سوچ میں تبدیلی پیدا کرے۔ آپ سب بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہو، آپ کا فرض ہے کہ آپ معاشرے کے اندر جو خواتین کے حوالے سے جاہلانہ رسم و رواج ہیں ان کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہو۔ اپنے گھروں کے اندر اویئرنیس پیدا کرو، اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں آپ کے ذریعے بہتر اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اور میں خاص طور پہ آج کل اپنے تقریروں میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر نئی نسل کو سنبھالنا ہے تو باپ کو بیٹے کا بہترین دوست ہونا چاہیے، اور ماں کو بیٹی کی بہترین سہیلی ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ ماحول گھروں میں پیدا نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا کہ ہم ان کی مشکلات کو سمجھ سکیں یا ان کو یہ موقع دیں کہ وہ ہم سے آزادانہ طور پہ اپنے مسائل پہ بات کر سکیں۔ جیسے کہ ان ماں بیٹی کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ اس بیٹی کے اندر اتنی آزادی تھی کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کیا، اور اس ماں نے اس بیٹی کی خاطر سٹینڈ لیا، جس سے کہ ہم ایک برائی کو اس کے انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ تو لہٰذا آپ سب کا فرض ہے کہ آپ آج کی بیٹیاں ہیں، کل کی مائیں ہوں گی، تو آپ نے اس معاشرے کے اندر ایک رویوں میں تبدیلی لے کر آنی ہے تاکہ ہم اپنی خواتین کی رسپیکٹ اور ان کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنا سکیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اس ضلع میں الحمدللہ بہت انفراسٹرکچر بنا لیا، فزیکل انفراسٹرکچر، سڑکیں بن گئیں، کیمپس بن گئے، ہاسپٹل بن گئے، اسپورٹس کمپلیکس بن گیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے نارووال کو سوشل ڈیولپمنٹ کا مرکز بنانا ہے۔ ہم نے نارووال کے اندر کمیونٹی کے اوپر توجہ دینی ہے تاکہ ہماری کمیونٹیز بھی بہترین ہوں، اور اس کے لیے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نارووال کو ایک ویمن امپاورمنٹ کا ماڈل ڈسٹرکٹ بنانے کے سفر کا آغاز کریں گے۔ تو ہم اگلے 5 سالوں کے اندر نارووال کے اندر خواتین کے تحفظ، خواتین کے روزگار اور خواتین کی حقوق کے لیے ایسے مثالی اقدامات اٹھائیں
کہ پورے ملک کے اندر نارووال کی اس حوالے سے پہچان ہو کہ جو عزت، جو تحفظ اور جو مواقع نارووال میں خواتین کو حاصل ہیں وہ پاکستان کے کسی اور ضلع کے اندر حاصل نہیں ہیں۔ اس میں چاہے خواتین کے انہیریٹنس کے مسائل ہوں، میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہوں گا کہ ضلعی انتظامیہ ایک خصوصی سیل قائم کرے کہ اگر کسی خاتون کو اس کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا تو وہاں اس دفتر کے ذریعے اس خاتون کو وراثت دلوانے کا بندوبست قانونی طور پہ ہو، تاکہ کوئی خاتون ہماری ضلع میں ایسی نہ ہو کہ جسے وراثت کے حوالے سے کوئی شکایت ہو۔ اسی طرح خواتین کے خلاف تشدد اور ہراسانی کے لیے بھی ڈی سی آفس اور ڈی پی او آفس میں ہم خصوصی سیل بنائیں گے، اور ڈی پی او آفس میں ایسا سیل کہ جس کے اندر خواتین عملہ ہو، وہ خواتین کے خلاف تشدد اور خواتین کے خلاف ہراسانی کی شکایات کو فوری طور پہ حل کرے اور ان کو تحفظ فراہم کرے۔ اسی طرح میں ایف آئی اے سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ سائبر کرائم کا ایک ونگ یا اس کا ایک دفتر نارووال ضلع میں بھی کھولیں، تاکہ ہمارے لوگوں کو اس کی شکایت کے لیے گجرانوالہ نہ جانا پڑے، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین کے خلاف ہراساں کرنے کی شکایات آتی ہیں ان کا فوری طور پہ ازالہ کیا جا سکے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں خاص طور پہ اپنے مہمان مقررین کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو ہماری دعوت پہ تشریف لائیں، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ اس سیمینار میں شریک ہوئے، اور آج کا جو پیغام آپ نے لے کر جانا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے تحفظ کے لیے، آپ نے اپنے حقوق کے لیے، آپ نے کسی قسم کی ہراسانی کے خلاف اپنی آواز کے لیے خوف زدہ نہیں ہونا۔ ہم اس ضلع کے اندر کوشش کریں گے کہ آپ کے اوپر تحفظ کی ایسی چھتری فراہم کریں کہ کوئی شیطان اگر ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو اس کو مثالی سزا دی جائے۔ اور یہ اویئرنیس نارووال کے ہر محکمے کے اندر، چاہے وہ محکمہ تعلیم ہے، چاہے وہ محکمہ صحت ہے کہ جس میں خواتین کی زیادہ تعداد کام کرتی ہے، ان محکموں کے اندر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پیغام کو لے کر جائیں گے، تاکہ ہمارے اس ضلع کی خواتین ہر قسم کے خوف اور خطر سے آزاد ہو کر اپنا کام آزادانہ طور پہ کر سکیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جمیل الدین علی نے جو کہا تھا کہ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک دفعہ میرے ساتھ کہنا چاہیے، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔